زبور کے ماننے والے لوگ کون ہیں اور آج کے وقت میں کہاں ہیں؟ تورات کے ماننے والے یہودی، انجیل کے ماننے والے عیسائی اور قرآن کے ماننے والے مسلمان کہلاتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ زبور کے ماننے والوں کو کیا کہا جاتا ہے اور وہ آج کہاں ہیں؟ چاروں آسمانی کتابوں میں سے زبور کا ذکر تاریخ میں اتنا کم کیوں ملتا ہے؟ کیا یہ کتاب آج بھی اپنی اصلی حالت میں موجود ہے؟ اور زبور میں سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد، وہ کون سی حیرت انگیز پیشن گوئی موجود ہے جسے سن کر عقل دنگ رہ جاتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ دنیا میں 4 مشہور کتابیں نازل کی گئیں: تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر، انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور قرآن مجید ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ لیکن اسلامی تاریخ میں زبور کا ذکر اس کی تفصیلات اور تاریخ تورات اور انجیل کی طرح زیادہ بات کیوں نہیں کی گئی؟ اس میں اللہ کے کون سے احکامات درج تھے؟ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے کیا پیشن گوئیاں موجود تھیں؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی سوالات کا تفصیلی جائزہ لیں گے۔ زبور کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے پہلے بنی اسرائیل کے حالات اور حضرت داؤد علیہ السلام کے دور کو سمجھنا ضروری ہے۔ فرعون کی 400 سالہ غلامی، مصر میں فرعون کی غلامی سے نجات کے لیے اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور ان پر تورات نازل فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فلسطین کی طرف لے گئے، جہاں کوہ طور پر تورات دی گئی اور صحرا میں انہیں من و سلویٰ اور پانی کے چشمے عطا کیے گئے۔ 1500 سال قبل مسیح کے بعد فلسطین پر مشرکین کا قبضہ تھا۔ بنی اسرائیل کے بادشاہ طالوت کا مقابلہ فلسطینی فوج اور مشرکین کے جابر و طاقتور سپاہی جالوت سے ہوا۔ اس وقت ایک نوجوان چوپائے حضرت داؤد علیہ السلام نے فلاخن ہتھیار سے ایک ہی وار میں جالوت کو واصل جہنم کر دیا، جس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کو فتح ملی اور تابوت سکینہ بھی واپس مل گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے عظیم بادشاہ اور اللہ کے نبی بنے اور بیت المقدس میں اپنا دارالحکومت قائم کیا۔ زبور کے معنی ٹکڑا یا تحریر کے ہیں۔ زبور کوئی مستقل شرعی کتاب یا قانون نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، تسبیح اور تمجید پر مشتمل تھی۔ اس میں زندگی گزارنے کے نئے شرعی احکامات نہیں تھے۔ بنی اسرائیل اس وقت بھی تورات کی شریعت پر عمل پیرا تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو لوہا نرم کرنے کی طاقت عطا فرمائی تھی۔ جب آپ زبور کی تلاوت فرماتے اور اپنے ساز پر حمد باری تعالیٰ گاتے تو پرندے، پہاڑ، دریا اور ہوائیں آپ کے ساتھ جھوم اٹھتی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے جنت کا نغمہ سنائی دے رہا ہو۔ نزول کے اعتبار سے زبور کا دوسرا نمبر ہے اور یہ 150 مضامین پر مشتمل ہے۔ زبور کے الفاظ کیسے تھے یا اس میں کیا لکھا تھا؟ زبور کے الفاظ کی ایک مثال یہ ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: خداوند میرا چرواہا ہے، مجھے کوئی کمی نہ ہوگی۔ وہ مجھے ہری بھری چراگاہوں میں بٹھاتا ہے اور مجھے سکون کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے۔ زبور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کی واضح پیشن گوئی۔ زبور کے مزمور یعنی مضمون نمبر 118 میں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مکہ مکرمہ کے حوالے سے انتہائی واضح اور حیرت انگیز پیشن گوئی موجود ہے۔ جیسے زبور کی یہ ایک لائن ہے: کونے کے کونے کا پتھر، جس پتھر کو معماروں نے رد کر دیا تھا وہی کونے کے سرے کا پتھر بن گیا، جس کی تشریح کچھ یوں ہے: بنی اسرائیل اور دنیا نے بنی اسماعیل یعنی عرب قوم کو نظر انداز کر رکھا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسی رد کی ہوئی قوم میں آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا
اور انہیں حجرہ اسود اور کعبہ کی طرف محترم بنا دیا۔ خداوند کے گھر سے آمد۔ مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، ہم نے تم کو خداوند کے گھر سے دعا دی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ اس وقت دنیا میں خداوند کا گھر صرف بیت اللہ تھا، جہاں قربانی اور قربان گاہ کا نظام قائم تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی پیشن گوئی کا حوالہ دیتے ہوئے یہودیوں سے فرمایا تھا، خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور اس قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل لا کر دے گی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امامت و نبوت بنی اسرائیل سے منتقل ہو کر بنی اسماعیل اور امت مسلمہ کے پاس آ گئی۔ سابقہ آسمانی کتابیں تورات، زبور، انجیل انسانی دست برد اور تحریف کا شکار ہو گئیں اور ان کے اصل نسخے محفوظ نہ رہ سکے۔ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ صدیوں سے لاکھوں حفاظ کرام نے اسے اپنے سینوں میں محفوظ رکھا، اور 1400 سال گزرنے کے بعد بھی اس کے ایک حرف یا نقطے میں تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ کبھی ہوگی۔ ناظرین، زبور بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مبنی ایک مقدس کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور اس میں آخری الزماں کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کے غلبے کی خوشخبری دی گئی تھی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید ایسے معلوماتی اور اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اسلامک میڈیا کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔